ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے, نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے, اسی کا نقصان ہے. میرا تاج شریعت سلام. مسافر پر اگرچہ واجب نہیں مگر نفل کے طور پر کرے تو کر سکتا ہے, ثواب پائے گا. حج کرنے والے جو مسافر ہوں ان پر قربانی واجب نہیں, اور مقیم ہوں تو واجب ہے. جیسے کہ مکہ کے رہنے والے حج کریں تو چونکہ یہ مسافر نہیں لہٰذا ان پر واجب ہوگی. پھر شرائط کے بارے میں ایک اہم مسئلہ, شرائط کا پورے وقت میں پایا جانا ضروری نہیں. یہی فرق کرنے والی چیزیں ہیں. جو زکوٰۃ کا نصاب ہے اور یہاں قربانی کے لیے جو ہے ان میں دیکھیے فرق کرنے والی ایک چیز یہ ہے, شرائط کا پورے وقت میں پایا جانا ضروری نہیں, بلکہ قربانی کے لیے جو وقت مقرر ہے, قربانی کے لیے کون سا وقت مقرر ہے؟ 10ویں ذی الحجہ, 11ویں ذی الحجہ اور 12ویں ذی الحجہ, جن کو ایام نحر کہتے ہیں. ابھی ان کے بارے میں بھی آگے بیان آئے گا کہ قربانی کے لیے جو وقت مقرر ہے اس کے کسی حصے میں شرائط کا پایا جانا وجوب کے لیے کافی ہے, یعنی قربانی واجب ہونے کے لیے کافی ہے. مثلا ایک شخص اول وقت میں مسافر تھا اور اثناء وقت میں مقیم ہو گیا, یعنی درمیانے وقت ہی کے اندر اندر مقیم ہو گیا, اس پر بھی قربانی واجب ہو گئی. یا فقیر تھا, مالک نصاب نہیں تھا, فقیر تھا اور وقت کے اندر مالدار ہو گیا, اس پر بھی قربانی واجب ہے. قربانی واجب ہونے کا سبب وقت ہے. اب دیکھیے ایک مسئلہ یہاں پر کہ ہیلہ جب کراتے ہیں, ہیلہ شرعی, تو قربانی کے دنوں میں, ان دنوں کے اندر جو دن قربانی کے ہیں, کوئی کسی فقیر کو ہیلہ شرعی کے لیے مان لیجئے کہ 2-3 لاکھ روپے دیے اور اس نے ہیلہ کر کے واپس ادارے کو دے دیے, تو اتنی سی مدت کے لیے وہ مالک نصاب ہو گیا. تو ایسے دنوں میں اس طرح کا ہیلہ نہ کروائیں اور فقیر کو پھنسا نہ دیں, وہ پھنس جائے گا. آگے دیکھیں, قربانی واجب ہونے کا سبب وقت ہے. جب وہ وقت آیا اور شرائط وجوب پائے گئے, قربانی واجب ہو گئی, اور اس کا رکن ان مخصوص جانوروں میں سے کسی کو قربانی کی نیت سے ذبح کرنا ہے جن کا ذکر آگے آئے گا. ہاں, ان کے جو مخصوص جانور ہیں ان کے علاوہ باقی کی نہیں ہو سکتی. مثلا قربانی کی نیت سے دوسرے جانور, مثلا مرغ یعنی مرغے کو ذبح کرنا چاہے تو نہیں ہو سکتا, یہ جائز نہیں ہے. اس کے لیے جو شریعت نے جانور مقرر کیے ہیں انہی کی قربانی ہوگی جن کا ذکر آگے آئے گا. جو شخص 200 درہم یا 20 دینار کا مالک ہو یا حاجت کے سوا کسی ایسی چیز کا مالک ہو جس کی قیمت 200 درہم ہو, وہ غنی ہے. اب 200 درہم اور 20 دینار, ان کی پوری تفصیل ہم کتاب الزکوٰۃ میں بیان کر چکے ہیں. تو یہ مسائل اگر آپ کو سمجھنے ہیں تو آپ کتاب الزکوٰۃ کو دوبارہ سنیں, اس سے آپ کو ڈبل فائدہ ہوگا کہ زکوٰۃ کے مسائل کا آپ کے لیے اعادہ بھی ہو جائے گا, پھر دوبارہ سننے کی وجہ سے ازبر بھی ہو جائیں گے اور یہ مسئلے کی وضاحت بھی وہاں ہو جائے گی. 200 درہم اور 20 دینار, جس کو آپ یہ 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا. حاجت سے مراد رہنے کا مکان اور خانہ داری, اور حاجت سے مراد رہنے کا مکان اور خانہ داری کے سامان جن کی حاجت ہو, اور سواری کا جانور اور خادم اور پہننے کے کپڑے, ان کے سوا جو چیزیں ہوں وہ حاجت سے زائد ہیں. اس کو چند مثالوں کے ذریعے حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمہ نے تفصیل سے بیان بھی کیا ہے. اب ذرا جتنی باتیں اندر آئی اس کی تفصیل صدر الشریعہ علیہ الرحمہ کی تحقیقات کے مطابق آپ فرماتے ہیں کہ اس شخص پر دین ہے, یعنی قرض ہے. دین اور قرض میں تھوڑا فرق بھی ہے, وہ بات بھی میں نے بتائی تھی کہ دین کیا ہے اور قرض کیا ہے. اور اس کے اموال یعنی اس کے مال سے دین کی مقدار مجرا کی جائے, یعنی الگ کی جائے, تو نصاب باقی نہیں رہتی, اس پر قربانی واجب نہیں. یعنی نصاب کے لیے 200 درہم چاندی یا 20 دینار, یا ان کی قیمت اس زمانے میں لیں تو 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی, اور تولے سے بھی کیا مراد ہے اس کی بھی وضاحت کر دی تھی. تو موجودہ وقت میں 52.5 تولہ شرعی, تولہ شرعی کے اعتبار سے اس زمانے میں یہ چاندی جتنی روپیے کی ہوگی وہ روپیہ جو ہے نصاب میں مانا جائے گا. اگر کسی کے پاس اتنے روپیے ہیں مگر اس پر اتنا قرض ہے کہ قرض کو اگر اس میں سے نکالا جائے تو نصاب باقی نہ رہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی. اور اگر اس کا مال یہاں موجود نہیں ہے اور ایام قربانی گزر جانے کے بعد وہ مال اسے وصول ہوا تب بھی قربانی واجب نہیں. یعنی آدمی کے پاس مال تو ہے, اس کی ملکیت میں ہے, مگر اس کے پاس نہیں ہے, کہیں اور پھنسا ہوا ہے, ابھی اس کے پاس نہیں آیا, اس کے قبضے میں نہیں ہے. تو یہاں پاس میں ہونے سے قبضے میں ہونا مراد ہے. تو
اسی حالت میں ایام قربانی گزر گئے، اب قربانی کے دن گزر جانے کے بعد وہ مال ملا تو قربانی واجب نہیں۔ اب مکان اور حاجت اصلیہ کی کچھ تفصیل۔ ایک مکان جاڑے کے لیے یعنی سردی کے لیے اور ایک گرمی کے لیے، یہ حاجت میں داخل ہے۔ ان کے علاوہ اس کے پاس تیسرا مکان ہو جو حاجت سے زائد ہے تو اسے حاجت اصلیہ سے زائد مانا جائے گا۔ اگر یہ 200 درہم کا ہے تو قربانی واجب ہے۔ اسی طرح گرمی جاڑے کے بچھونے حاجت میں داخل ہیں، اور تیسرا بچھونا جو حاجت سے زائد ہے اس کا اعتبار ہوگا، یعنی گرمی میں جو بچھانے کے لیے ہے یا سردی میں بچھانے کے لیے وہ حاجت میں مانے جائیں گے۔ ان کے علاوہ ایکسٹرا رکھے ہوئے ہیں وہ حاجت کے علاوہ مانے جائیں گے، جبکہ وہ گرمی یا سردی کے بچھونے کے لیے رکھے ہوئے نہ ہوں۔ گھر میں پہننے کے کپڑے اور کام کاج کے وقت پہننے کے کپڑے، اور اسی طرح جمعہ، عید، دوسرے موقعوں پر پہن کر جانے کے لیے رکھے ہوئے کپڑے، یہ سب حاجت میں داخل ہیں۔ اور ان تین کے سوا چوتھا جوڑا اگر 200 درہم کا ہے تو قربانی واجب ہے۔ یہ تین بیان کیے ہیں یہاں پر کہ گھر میں پہننے کے، کام کاج کے، اور جمعہ، عید اور دوسرے موقعوں پر پہن کے جانے کے لیے رکھے ہوئے کپڑے، ان تین طرح کے جوڑوں کے علاوہ جتنے بھی فاضل جوڑے ہوں گے، زائد ہوں گے، وہ سب حاجت کے علاوہ مانے جائیں گے۔ اگر وہ جوڑے اتنی قیمت کے ہیں کہ جس سے نصاب کی مقدار بن جاتی ہے تو قربانی واجب ہوگی۔ اب ایک اہم مسئلہ، بالغ لڑکوں یا بیوی کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے تو ان سے اجازت حاصل کرے کہ تمہارے نام سے میں قربانی کروا رہا ہوں، بغیر ان کے کہے اگر کر دی تو ان کی طرف سے واجب ادا نہ ہوا۔ اگر ان پر قربانی واجب تھی تو ان سے اجازت لیں۔ لہذا جو سموہ قربانی میں اگر نام لکھواتے ہیں تو یا کہیں اور قربانی کرواتے ہیں تو اپنے گھر میں جن جن کے اوپر قربانی واجب ہے ان کی طرف سے کرواتے ہیں تو ان کی اجازت ضرور لے لیں۔ اور نابالغ کی طرف سے اگرچہ واجب نہیں مگر کر دینا بہتر ہے۔ نابالغ کا حکم گزر چکا۔ قربانی کا حکم یہ ہے کہ اس کے ذمے جو قربانی واجب ہے کر لینے سے بری ذمہ ہوگا، اور اچھی نیت سے کی ہے، ریا وغیرہ کی مداخلت نہیں، تو اللہ عز و جل کے فضل سے امید ہے کہ آخرت میں اس کا ثواب بھی ملے گا۔ یہ ضروری نہیں کہ 10ویں ہی کو قربانی کر ڈالے، اس کے لیے گنجائش ہے کہ پورے وقت میں جب چاہے کرے۔ اب رہا قربانی کا وقت کتنا، حضور صدر الشریعہ فرماتے ہیں کہ قربانی کا وقت 10ویں ذی الحجہ کے طلوع صبح صادق سے 12ویں کے غروب آفتاب تک ہے، یعنی 3 دن اور 2 راتیں، اور ان دنوں کو ایام نحر کہتے ہیں، اور 11 سے 13 تک 3 دنوں کو ایام تشریق کہتے ہیں۔ لہٰذا بیچ کے 2 دن ایام نحر اور ایام تشریق دونوں ہیں، اور پہلا دن یعنی 10ویں ذی الحجہ صرف یوم النحر ہے، صرف قربانی کا دن، اور پچھلا دن یعنی 13ویں ذی الحجہ صرف یوم التشریق ہے جس میں وہ تکبیر کہی جائے گی، یوم تشریق کہا جاتا ہے اسے۔ تو اب یہ کہ قربانی کا وقت جو ہے ذی الحجہ کی طلوع فجر سے لے کر ذی الحجہ کی 10ویں، 11ویں اور 12ویں، یہ سب اس میں شامل ہے۔ 3 دن اور 2 راتیں، اور رات میں بھی قربانی ہو سکتی ہے، البتہ رات میں قربانی کرنا مکروہ ہے۔ فقہاء کرام نے مکروہ اس لیے قرار دیا کہ اندھیرا وغیرہ ہونے کی وجہ سے جانور کہیں بھاگ کے نکل گیا تو پکڑنا مشکل ہو جائے گا، یا اندھیرے کی وجہ سے ذبح میں پریشانی آئے گی، جانور کو باندھنے وغیرہ میں، گوشت کے کاٹنے وغیرہ میں پریشانی آئے گی۔ تو یہاں جو کراہت ہے وہ امر خارج کی وجہ سے ہے، لیکن پورے اہتمام ہو، انتظامات ہو تو فقیر کے نزدیک جو ہے یہ ہے کہ اس صورت میں کراہت نہیں ہوگی، اگر یہ انتظامات ہیں جس سے کوئی پریشانی نہیں آتی تو۔ پھر شرکت والا مسئلہ کہ چند لوگ اگر شریک ہو کر قربانی کرتے ہیں تو شرکت کے مسائل میں، قربانی کے وقت میں شرکت میں بڑے جانور کی قربانی ہوئی تو ضروری ہے کہ گوشت وزن کر کے تقسیم کیا جائے، اندازے سے تقسیم نہیں ہوگا کہ اندازے سے کہ تو اتنا لے جا، تو اتنا لے جا، تو اتنا لے جا، نہیں، سارا گوشت کاٹ کے شامل کر لے، اکٹھا کر لے، پھر اس میں وزن کے حساب سے 7 حصے کرے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو زائد یا کم ملے۔ اور اس میں یہ بھی ناجائز ہے کہ بعض لوگ یہ کہیں کہ بھائی تیری میری لینی دینی معاف، جیسے اپنے یہاں بولتے ہیں لینی دینی معاف، اس میں لینی دینی معاف نہیں چل سکتا۔ اگر یہ کہے، یہاں یہ خیال نہ کیا جائے کہ کم و بیش ہوگا تو ہر ایک اس کو دوسرے کے لیے جائز کر دے گا، کہ کہہ دے گا کہ اگر کسی کو زائد پہنچ گیا تو معاف ہے، ایسا کرنا جائز نہیں، اس لیے کہ یہاں ناجائز ہونا یہ شریعت طیبہ نے حق مقرر کیا ہے،
اس میں ہمیں اختیار نہیں. اگر شریعت نے کوئی حق مقرر کیا ہے تو ہم پر لازم ہے کہ شریعت طیبہ نے جو حق لازم کیا اس پر عمل کریں. لہٰذا ہمارے معاف کرنے سے یہ معاف نہیں ہوگا، وزن کے حساب ہی سے تقسیم کرنا ہوگا. شہر میں قربانی کی جائے تو شرط ہے کہ نماز ہو چکے، نماز ہو چکے. یاد رکھیے فقہا فرماتے ہیں نماز ہو چکے، اور خطبہ عید کی نماز کے بعد ہوتا ہے. تو یہاں قید کیا ہے؟ نماز ہو چکے. لہٰذا نماز عید سے پہلے شہر میں قربانی نہیں ہو سکتی. اور دیہات میں چونکہ نماز عید نہیں ہے، یہاں طلوع فجر کے بعد سے ہی قربانی ہو سکتی ہے. ہماری قوم بھی عجیب ہے، جب یہ قربانی کا مسئلہ ہوتا ہے تو دیہات کو دیہات مانتے ہیں، مگر جب جمعہ کا مسئلہ آتا ہے تو دیہات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، وہاں دیہات نہیں مانتے ہیں. یہاں طلوع فجر کے بعد سے ہی قربانی ہو سکتی ہے، اور دیہات میں بہتر یہ ہے کہ بعد طلوع آفتاب قربانی کی جائے، اور شہر میں بہتر یہ ہے کہ عید کا خطبہ ہو چکنے کے بعد قربانی کی جائے. ویسے نماز عید کے بعد کرے گا ہو جائے گی، مگر بہتر یہ ہے کہ عید کا خطبہ ہو جائے. اب یہ ہے کہ ایک شہر میں متعدد جگہ پر نماز عید ہوتی ہے، تو کیسے مانیں گے؟ تو یہ کہ پورے شہر میں جس جگہ پہلی نماز عید اور خطبہ ہو گیا تو اب پورے شہر میں قربانی کرنا جائز ہے. اس کے لیے ساری مسجدوں میں نماز عید اور خطبے کے ختم ہونے کا انتظار کرنا ضروری نہیں ہے. اگر شہر میں متعدد جگہ عید کی نماز ہوتی ہے تو جو پہلی جگہ نماز ہو چکنے کے بعد تو پہلی جگہ نماز ہو جانے کے بعد قربانی جائز ہے. یعنی یہ ضروری نہیں کہ عیدگاہ میں نماز ہو جائے جب ہی قربانی کی جائے گی، بلکہ کسی مسجد میں ہو گئی اور عیدگاہ میں نہ ہوئی جب بھی ہو سکتی ہے بار شریعت. امام نے نماز پڑھ لی، اس کے بعد قربانی ہوئی، پھر معلوم ہوا کہ امام نے بغیر وضو نماز پڑھا دی. کبھی ایسی غفلت ہو جاتی ہے، یا بدن یا کپڑے پر نماز کے بعد پتہ چلتا ہے کہ کوئی ایسی چیز لگی ہے جس کے ہونے سے نماز نہیں ہوئی یا نماز واجب الاعادہ ہوئی. تو ایسے مسائل بھی ہوتے ہیں، اور یہ مسائل کتابوں میں اسی لیے ہے کہ ہم انسان ہیں، ہم سے یہ چونکہ ہوگی. تو اگر کسی امام سے بھی ایسا ہو جائے تو امام کی گردن پہ سوار ہونے کی ضرورت نہیں ہے. فقہا نے یہ مسائل اسی لیے لکھے کہ جو تمہارا امام ہے وہ بھی انسان ہے، اس سے بھی تقاضۂ بشری کے مطابق ایسی چوک ہو سکتی ہے. لہٰذا اگر ایسا ہوا کہ امام نے نماز پڑھ لی، اس کے بعد قربانی ہوئی، پھر معلوم ہوا کہ امام نے بغیر وضو نماز پڑھا دی، تو نماز کا اعادہ کیا جائے گا، قربانی کے اعادے کی ضرورت نہیں ہے، قربانی لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر ایام نحر گزر گئے اور جس پر قربانی واجب تھی اس نے نہیں کی تو قربانی فوت ہو گئی. بہت سارے جو ہے موجودہ زمانے میں وہ آزاد خیال لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے، دنیا داروں کی صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے اپنی طرف سے یہ دقیانوسی پیش کرتے ہیں کہ اگر قربانی کے بجائے ہم یہ پیسہ کسی غریب کو دے دیں، کسی اور جگہ دے دیں، کسی یتیم کو دے دیں، کسی بیوہ کو دے دیں، تو اس طرح کی باتیں کر کے مسلمانوں کے ذہن کو خراب کیا جاتا ہے. یاد رکھنا ہم مسلمان ہیں اور ہم پر لازم ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ و رسول کی اطاعت کرو. اور اللہ و رسول نے فرمایا قربانی دو تو قربانی ہی دینی ہے، قربانی ہی دینی ہے. وہاں ہم اپنے عقل کے گھوڑے نہیں دوڑا سکتے. ہمارا کام ہے جو اللہ و رسول نے کہہ دیا بس اس پہ چل پڑو. تو ایام نحر گزر گئے، یعنی قربانی کے دن گزر گئے، اور جس پر قربانی واجب تھی اس نے نہیں کی تو قربانی فوت ہو گئی، اب نہیں ہو سکتی. پھر اگر اس نے قربانی کا جانور معین کر رکھا تھا، طے کر رکھا تھا، فکس کر دیا تھا کہ اس جانور کی دوں گا، مثلا معین جانور کی قربانی کی منت مان لی ہے، اور وہ شخص غنی ہو یا فقیر، بہر صورت اسی معین جانور کو زندہ صدقہ کر دے. اور اگر ذبح کر ڈالا تو سارا گوشت صدقہ کر دے، اور اس میں سے کچھ نہ کھائے، اور اگر کچھ کھا لیا تو جتنا کھایا ہے اس کی قیمت صدقہ کرے. اگر پائے کھا گئے تو پائے کی جو موجودہ قیمت ہوگی وہ ادا کرنا لازم ہوگی. سمجھے؟